So last time we were discussing about fourth theory, and now we'll discuss about the fifth theory of aging. تو پانچویں نظریے کی بنیاد اس امر پر تھی کہ انسانی جو سیلز ہیں ان کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، اس لیے بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ تھیوری بھی کوئی سیپریٹ آئیڈینٹی تو نہیں رکھتی، کیونکہ اس کا تعلق بھی کنیکٹیو ٹیشوز کے ساتھ ہے. بہرحال ایک تھیوری اور اپنے اندر ایک حقیقت تو اس میں ہے. اس کا سمجھنا بھی ہمیں ہیلپ کرے گا لمبی عمر اور قیام شباب اور حیات شباب پر. تو بٹ سیلز کی پروڈکشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اس سے ماڈرن میڈیکل سائنس ابھی تک آگاہ نہیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ ڈاکٹر جو یہ ورچونوف ہیں، ان کو اعادہ شباب میں کافی اہمیت حاصل ہے. اس سلسلے میں ان کا اوپینین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کنیکٹیو ٹیشوز جو باقی ٹیشوز ہیں ان کے لیے ایک سہارا اور ڈھانچے کے طور پہ تمام جو آرگنز کے سیلز ہیں، یعنی فنکشنل سیلز ہیں، ان کے درمیان یہ جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں ان کے سیلز موجود ہوتے ہیں، جو کہ اس متعلقہ آرگن کی صورت اور ڈھانچے کے قیام میں اسسٹنٹ ہوتے ہیں، اور مسلز کے جو فائبرز ہیں، اور اسی طرح لیور ہے، کڈنیز ہیں، پروسٹیٹ ہے، ٹیسٹیکلز ہیں، ان کے بھی جو فنکشنل یونٹس ہیں نا، وہ بھی جو نروس ٹیشوز ہیں ان کے سیلز سے وہ نہیں ہوتے، سیپریٹ نہیں ہیں. ہر ٹیشو، ہر آرگن میں جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو فنکشنل یونٹس ہیں، دونوں موجود ہیں. تو ہر آرگن کا ایک اسپیسیفک فنکشن ہے، اور اس کے درمیان جو ایک کنیکٹیو ٹیشوز پائے جاتے ہیں نا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو بیسک سیلز ہیں ان کو سہارا دینے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو بلڈ کے اندر سے کیپلریز سے جو وہ ایک فلوئڈز گرتے رہتے ہیں، رطوبت رستی ہے، اسے اپنے اندر سے گزار کر سیلز تک پہنچا دیں، کیونکہ اس کے بغیر ان جو فنکشنل سیلز ہیں نا، ان کی نیوٹریشن پاسبل نہیں ہے. تو ڈاکٹر جو ویرونوف ہیں، ان کے اس بیان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو فنکشنل ٹیشوز ہیں اور جو بیسک ٹیشوز ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور جب وہ ایک مقررہ تناسب سے گھٹ جاتے ہیں تو پھر کیا جسمانی تغیرات آتے ہیں، اور جو کنیکٹیو ٹیشوز کے سیلز ہیں وہ باقی جو ٹیشوز ہیں ان کے لیے کیا کام انجام دیتے ہیں. اب وہ جو فنکشنل سیلز ہیں، فعلی خلیات ہیں، ان کی نسبت بہت مضبوط ہوتے ہیں، ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، اور اس کی پیدائش پر عمر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ان کے مقابلے میں جو فعلی خلیات ہیں، فنکشنل سیلز ہیں، وہ اعلیٰ اور ارتقائی درجے کے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے نازک ہوتے ہیں، اپنی کارکنی مگر پوری غذا اور آرام نہ ملنے کی وجہ سے تھک کر کمزور ہو جاتے ہیں. اور جب تھک جاتے ہیں تو ان میں اور کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں اپنی مثل پیدا کرنے کی طاقت گھٹ جاتی ہے. مگر ان کے مقابلے میں جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں ان کی قوت قائم رہتی ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی آرگن میں جیسے جیسے جو فنکشنل سیلز ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے کنیکٹیو ٹیشوز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اس وجہ سے جو آرگنز ہیومن باڈی کے درمیان جو آرگنز کے فنکشن کا بیلنس ہے وہ بگڑ جاتا ہے، صحت برقرار نہیں رہتی، جس کے بعد بڑھاپا اور آخرکار موت آ جاتی ہے. تو یہ جو تھیوری ہے قیام شباب اور طویل عمری کے ریلیٹڈ، یہ عقل فطرت کے مطابق معلوم ہوتی ہے. لیکن پروفیسر ریٹر نے ایک پہلو سے اس کی مخالفت کی ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ جب جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو یہی جو سیلز ہیں، یہ کنیکٹیو یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، میرے ذہن سے نکل گیا، یہی جو سیلز ہیں نا وہ وہ اس میں میرے ذہن سے نام نکل گیا، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو مسکولر ٹیشوز ہیں نا، جب ان کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو یہی سیلز آگے کنیکٹیو ٹیشوز میں کنورٹ ہونے لگتے ہیں. بٹ جو پروفیسر جو ریٹر ہے، ان کی ریسرچ اس سلسلے میں اس طرح غلط ہے کہ جس طرح باقی جو سائنٹسٹ ہیں ان کی ریسرچز ہیں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنا. تو قطع نظر ان مباحث کے ان تحقیقات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو
فنکشنل سیلز ہیں ان کے گھٹنے اور جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں ان کے بڑھنے سے بڑھاپا آتا ہے اور شباب ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی طرح ہم یہ جو فنکشنل سیلز ہیں ان کی پروڈکشن کو بڑھا سکیں, انہیں اتنی تقویت دے دی جائے کہ وہ کنیکٹیو ٹیشوز جو ہے نا وہ ڈومینیٹ نہ کر پائیں, تو ہم بڑھاپے پہ فتح پا سکتے ہیں. تو جو شخص قدرت کا یہ راز معلوم کر لے گا وہ یقیناً بڑھاپے پر فتح پا سکتا ہے اور کامل شباب اور اعادہ شباب حاصل کر سکتا ہے. لیکن ابھی تک ماڈرن میڈیکل ریسرچز کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ہیومن باڈی کے اندر انٹرنل آرگنز میں جو یہ سیلز کی جگہ سیلز ریپلیس ہو جاتے ہیں ایک سے دوسرے ٹائپ میں, یہ کیسے ہوتا ہے, ان کے لیے ابھی ایک راز ہی ہے. اور سکستھ جو تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ ہیومن باڈی میں جب بلڈ اینڈ اس کے اندر جب وائٹ سیلز کمزور پڑ جاتے ہیں نا, اس لیے انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے, کیونکہ بڑھاپے میں واقعی انسان کا خون اور جو سفید ذرات ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, اور حقیقت ہے کہ خون ہی پر زندگی اور طاقت کا دار و مدار ہے, اور امراض سے بچاؤ کے لیے خون کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وائٹ سیلز ہیں ان کا بھی اپنی پوری مقدار میں مضبوط رہنا ضروری ہے. جب ان دونوں میں ایک ویکنس ضعف پیدا ہو گیا تو لازمی ہمارے کو بڑھاپا آئے گا اور شباب قائم نہیں رہ سکے گا. بٹ یہاں پہ یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آیا کہ خون اور جو سفید ذرات ہیں ان کی کمزوری بذات خود پیدا ہو جاتی ہے, یا جو آرگنز ہیں, سیلز ہیں, ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن انوائرمنٹ ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے وہ یہ کہ چونکہ جو ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن ہے اس کو ہی جو آرگنز اور سیلز ہیں یوٹیلائز کر کے بلڈ اینڈ وائٹ بلڈ سیلز بنتے ہیں, ڈائٹ سے ہی بنتے ہیں نا. تو اچھی ڈائٹ, اچھے آرگن, اچھے سیلز وہی عمدہ خون اور مضبوط ذرات جو سفید ذرات ہیں ان کو پیدا کرتے ہیں. تو خون اور جو سفید ذرات ہیں یہ سیکنڈری چیزیں ہیں, اس لیے یہ کوئی تھیوری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, بیکاز بلڈ اینڈ وائٹ بلڈ سیلز آر سیکنڈری تھنگز. تو بٹ یہ ہے کہ بلڈ اینڈ وائٹ بلڈ سیلز کی کمزوری کا علم بھی بعض ایک تحقیقات پر روشنی ڈالتا ہے. تو ماڈرن سائنٹسٹ کی, ڈاکٹرز کی یہ ریسرچ ہے کہ بلڈ کے اندر نا ایک مائکروسکوپک جرمز پائے جاتے ہیں جن کو ہم فیگوسائٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو فیگوسائٹس ہیں نا یہ ہیومن باڈی کے محافظ ہیں, جو کہ جتنے بھی باہر سے جرمز انٹر ہوں, ٹھیک ہے, بیکٹیریاز اور یہ جو مائکروبز جو بھی انٹر ہوں, تو یہ فیگوسائٹس ان کو ڈسٹرائے کرنے کا کام کرتے ہیں. جس ہیومن باڈی میں ان فیگوسائٹس کی تعداد زیادہ ہو وہی باڈی جو ہے تندرست, صحیح اور مضبوط رہتی ہے. جب ان کی تعداد کم ہو جائے تو پھر جو بیماری والے جراثیم ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, تو تب انسان بیماریوں میں پھنس جاتا ہے, اپنی صحت خراب کر لیتا ہے. تو ہم تو یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ماڈرن جو یورپ کے ریسرچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ انسان کے عمر طبعی سے پہلے مر جانے کا باعث مختلف امراض کے کروڑوں جراثیم قرار دیتے ہیں جو ہر وقت انسان کے جسم کو گھن کی طرح کھاتے اور کمزور کرتے رہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر ان کے مقابلے میں جو ہے نا وہ تندرستی کے معاون اور قوت بخش جراثیم کو خاص طور پر تقویت دے دی جائے تو انسان جو ہے وہ ایک لمبی عمر حاصل کر سکتا ہے. بٹ ریالٹی یہ ہے کہ خون میں صرف جراثیم کو طویل عمر کا باعث خیال کرنا وہ عقل مندی کے ایک خلاف بات ہے کہ صرف فیگوسائٹس کو ہی ہم مضبوطی دے دیں جی تو پھر ہم لانگ جو ایج ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. کیونکہ جو بلڈ ہے وہ سالڈ, لیکوڈ اینڈ گیسز اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپاؤنڈس کا مرکب ہے. جب تک یہ کمپاؤنڈ پورے کا پورا اپنے ایک ایک جز میں صحیح حالت میں قائم نہیں رہے گا اس وقت تک اس میں کوئی بھی جو ہے وہ موافق اور مخالف جراثیم زندہ بھی نہیں رہ سکتی. اس لیے جو فیگوسائٹس ہیں اس سے اہمیت تو حاصل ہے, بٹ دس از ٹوٹلی an illogical to talk that only phagocytes are responsible for healthy age یا for healthy life, because ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ بلڈ کے اندر جو ہے نا وہ امیونٹی ہے, قوت مدبرہ بدن ہے, اور وہ جو ہے وہ اسٹرینتھننگ کے ساتھ ساتھ باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتی رہتی ہے, ہر ڈیزیز کا بھی مقابلہ کرتی ہے. بٹ اس میں جس چیز کا سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ ہے حرارت طبعی, اور
جب تک حرارت طبعی اپنی اصلی حالت پر قائم رہتی ہے نا، اس وقت تک ہمارا جسم مضبوط رہتا ہے، توانا رہتا ہے، چست رہتا ہے، قوی رہتا ہے، اور خون بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور بڑی سرعت کے ساتھ جسم کے ہر حصے میں حرکت کرتا رہتا ہے. لیکن جب کچھ وجوہات سے جو ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں ان کے افعال میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو آئرن اینڈ سلفر ہیں، ان کے جو کمپاؤنڈز ہیں وہ اپنی ضروری مقدار سے بہت کم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہماری ہیلتھ ڈسٹرائے ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ویکنس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ پھر بڑھاپا ہوتا ہے. تو لائک وائٹ جو کارپسلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، ان کو لائک ہم لیوکوسائٹس بولتے ہیں نا اوور آل. تو لائک جو کہ ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ خون میں شامل ہوتے ہیں، اور مائکروسکوپ کی ہیلپ سے یہ دیکھا گیا کہ ہر وقت یہ جسم میں ادھر ادھر حرکت کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کسی بھی جو جرم کا وجود پاتے ہیں یا کسی بھی نقصان دہ چیز کو باڈی میں دیکھتے ہیں، تو یہ اپنے اندر سے مٹیریل نکال کر، اپنے اندر سے وہ چھید نکال کر اس جرم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، جو فوراً فنا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات اس کے اندر سے نا، وائٹ بلڈ سیلز کے اندر سے ایک خاص قسم کا مادہ بھی خارج ہوتا ہے جو کہ زہریلے جراثیم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور اکثر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جو ذرات ہیں خون کے، یہ بجائے خود جداگانہ لائک اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ بات تو لازم ہوگی کہ جب تک ہم اپنی ایوریج صحت کی حالت میں رہتے ہیں، تو یہ جو لیوکوسائٹس ہیں اور جو فیگوسائٹس ہیں، یہ ان جرمز کو کل کرتے رہتے ہیں، اور جو جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، لائک یہ انسانوں کو جراثیم کے خوفناک حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں. تو جب ہماری بے اعتدال زندگی یعنی غیر خالص ہوا، پانی، خراب غذا کھانے، بد عادات اور منشیات سے ہمارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تو ساتھ ہی لیوکوسائٹس بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اس صورت میں یہ جو جرمز ہیں، یہ پھر وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، اور ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے مائکروبس کے اگینسٹ. اس سے پھر ہماری صحت ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو ابھی تو سائنٹسٹ اس قسم کے جو ہے وہ ریسرچز میں مصروف ہیں، تجربات میں، کہ ایسی میڈیسن، ایسی ڈائٹ کا پتہ چل جائے جن کے استعمال سے بلڈ میں وائٹ بلڈ سیلز اور فیگوسائٹس کو زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جا سکے. اور یہ بھی تجربات کیے ہیں کہ نوجوانوں کو نوجوانوں کے خون کو بوڑھوں کے جسم میں داخل کر کے نا، ہم جوانی واپس حاصل کر لیں اور ان کا تھوڑا ایجنگ کا پروسیس ریورس کر لیں، سلو کر لیں. بٹ اس سے کامیابی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی اور یہ آئیڈیا فلاپ ہو گیا. تو 7واں جو پوائنٹ ہے جس میں یہ تھا کہ انسانی جسم کے جو گلینڈز ہیں وہ بیکار یا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سے جو ہارمونز ہیں ان کی پروڈکشن میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس وقت انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس تھیوری پر لائک بہت ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں سائنٹسٹ کے، اور انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ لائک انہوں نے ایجنگ کا راز معلوم کر لیا ہے اور جوانی کو واپس لانے کا راز معلوم کر لیا ہے. مگر جب ان سے کہا جائے کہ لائک گلینڈز تو باڈی کا ایک پارٹ ہے، اس کے علاوہ بھی تو باڈی میں باقی آرگنز بھی تو ہیں نا، بلکہ لائک خاص طور پر جو ہمارے وائٹل آرگنز ہیں، ہارٹ، برین، لیور، جن پر زندگی کا دار و مدار ہے، کیا ان کے بغیر صرف سنگل گلینڈز باڈی میں کچھ مفید ثابت ہو سکتے ہیں؟ اور پھر لائک ماڈرن ریسرچ نہیں، سیل سے لے کر بلڈ تک، اور پھر جو بلڈ کے بھی آگے اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جسم کے لیے لائک مفید قرار دیا ہے. تو اس لیے صرف گلینڈز کو اس قدر اہمیت دینا یہ درست نہیں ہے. ہاں، اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ گلینڈز بھی اپنی جگہ اہم اعضاء ہیں، ان کا بھی صحت، طاقت اور حسن و شباب سے تعلق ہے. اس اہمیت کا یہ فائدہ ہے کہ دیگر جو حقائق کی طرح ان سے بھی مفید نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ گلینڈز جن کا تعلق ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ ہے، سیکشول جو ہے وہ جن کے ساتھ سیکشول سٹرینتھ کا تعلق ہے، ان کا جو ان کے اوپر جو لائک ریڈنگ ہے، نالج ہے، وہ ہمارے لیے کافی انفارمیشنل اور نالج بیسڈ ہوگی. اچھا، اب گلینڈز 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو کہ اپنی سیکریشنز کو باڈی سے باہر خارج کرتے ہیں، جیسے کہ لیور ہے، ٹھیک ہے، بلڈ سے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں ان کو وہ باڈی سے باہر خارج کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم وہ ڈکٹیولر گلینڈز بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ گلینڈز کے جو کہ لائک کیمیکلی اپنی جو سیکریشنز ہیں وہ بلڈ کے اندر شامل کر دیتے ہیں، جیسے سپلین ہے، تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں، ڈکٹ لیس گلینڈ کہیں گے، ٹھیک ہے. اور تیسرے وہ گلینڈز ہیں کہ جو اپنی سیکریشن کو باہر بھی سیکریٹ کرتے ہیں اور
کیمیکلی بلڈ کے اندر بھی شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کام کرتے ہیں. تو ان کی بیسٹ ایگزامپل ٹیسٹیکلز ہیں. تو ان گلینڈ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ جن کی جو سیکریشنز ہیں وہ بلڈ کے اندر شامل ہوں. یہ اکثر جو ہے نا وہ ڈکٹ لیس گلینڈ ہوتے ہیں، اور ان میں سپلین ہے، پینکریاز ہیں، ایڈرینل پروسٹیٹ اور تھائرائڈ گلینڈ ہے، اور اس طرح پیرا تھائرائڈ گلینڈ ہے، اس طرح پیچوٹری گلینڈ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ٹیسٹیکلز ان میں شامل ہیں. تو ان گلینڈ سے جو سیکریشنز کیمیکلی بلڈ میں شامل ہوتی ہیں نا، انہیں ہی ہم ہارمونز بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ صحت اور قوت کو قائم رکھنے میں نا ان کا بہت دخل ہے. لیکن سوائے گلینڈز کے، ٹیسٹیکولر گلینڈز کے، کوئی ایسا گلینڈ نہیں ہے جو کہ جوانی کے قیام کی اہمیت اپنے اندر رکھتا. اور اس پر بھی یہ یقینی کہا جا سکتا ہے اگر اس کی رطوبت کسی بڑے انسان میں شامل کر دی جائے تو وہ دوبارہ سے جوان ہو جائے گا. تو جس طرح جو باقی گلینڈز کے متعلق تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ جو جب تھائرائڈ کی سیکریشن بند ہو جاتی ہے تو پھر جو وہ کھچاؤ جو اسپیزم ہوتا ہے نا، اسی سے ہی موت واقع ہو جاتی ہے. اور جو اسی طرح ہمارے پاس پیچوٹری گلینڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اگر سیکریشن بند ہو جائیں تو اس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر رینل جو گلینڈز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی سیکریشنز بند کر دیں تو پھر ہارٹ کی ویکنیس اور اسکن پرابلمز یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح سپلین کی اگر سیکریشن بلڈ میں نہ ہو تو پھر انڈائجیشن اور پھر جو ہے ویکنیس آف ہارٹ، اور پھر کلر میں ایک بلیکنیس اور میلنکولیا، یہ سب ہو جاتا ہے. تو پینکریاز کی اسی طرح سے اگر سیکریشن رک جائے تو ڈائبٹیز ہو گیا. اسی طرح اگر ٹیسٹیکلز کی سیکریشن رک جائے تو ہماری جنسی قوت پہ ایک بہت غیر معمولی اثر پڑتا ہے. چونکہ ٹیسٹیکلز پر بہت زیادہ وسیع تجربات کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. تو ٹیسٹیکلز کی جو سیکریشنز ہیں ان پر دو طریقے پر تجربات کیے گئے. ایک تو بچپن یا جوانی میں انسانی یا حیوانی جو ٹیسٹیکلز ہیں ان کو نکال دیا گیا، اور پھر ان کے جو اثرات ہیں وہ دیکھے گئے. عام طور پر جن کے ٹیسٹیکلز نہیں تھے ان کو زنخواہ کہا جاتا ہے، لیکن جن کے خصیے نکال دیے جاتے ہیں، جن کو بالکل وہ کہہ لیں اخنا کر دیا، خود کیا، مطلب خود ان کے ٹیسٹیکلز ریموو کیے، تو ایسے انسان یا حیوان کو اختہ کیا جاتا ہے. تو اس میں ظاہری طور پہ جو مردانہ علامات ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتی، مطلب مردوں کی داڑھی اور مونچھیں نہیں نکلتی، ٹھیک ہے. اس طرح حیوانات میں دیکھیں تو جو بیل ہیں، مینڈے ہیں، وہ بکرے، ان کے سینگ چھوٹے ہوتے ہیں. اس طرح مرغے ہیں، ان کی کلگیاں نہیں نکلتی. اس طرح باقی جسموں میں بھی کمی نظر آتی ہے، اور یہی اثر گھوڑوں اور کتوں پہ بھی ہمیں نمایاں ہوتا ہے. سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ان میں تیزی، تندی اور جنگجوئی کے جو جذبات ہیں نا وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ بزدلی پیدا ہو جاتی ہے. اور مرغوں پر تو ایک یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ بانگ دینا بند کر دیتے ہیں. اور ایسٹرن جو کنٹریز ہیں، اس میں جو شاہی خاندان اور اعلیٰ گھرانے ہیں ان میں یہ خواجہ سرا رکھنے کی نا ایک رسم ہوتی تھی، جن سے وہ پردہ دار گھروں میں کام دھندے لیے جاتے تھے. اور یہ خواجہ سرا وہی لوگ ہوتے تھے جن کے خود اس طرح ٹیسٹیکل ریموو کیے گئے ہوتے تھے، اکتا کر دیا گیا ہوتا تھا انہیں. ان کی شکل تو بے شک مردوں کی ہوتی تھی، بٹ ان میں تمام جو نسوانی عادات ہیں، نزاکت ہے، وہ پیدا ہو جاتی تھی. اور سب سے بڑی تبدیلی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بال بہت جلد سفید ہو جاتے ہیں، اور عمر بھی عام لوگوں کی نسبت گھٹ جاتی ہے، اور بہت جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک منٹ میں پانی پی لوں. تو ڈاکٹر ویرونوف کے تو ان پوائنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ٹیسٹیکلز کی غیر موجودگی میں یہ سب اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ہماری رائے ہے کہ اگر باڈی کے کسی بھی گلینڈ کو اس طرح ناکارہ کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی پوری ہیومن باڈی میں اس کی نشوونما میں یقیناً ایک خرابی تو آئے گی، اور اس کا بہت کچھ اثر ہماری جو ہے وہ جوانی پہ، جنسی قوت پہ، اور جو ہے وہ طویل عمر پر پڑے گا. بیکاز ٹیسٹیکل تو ایسے گلینڈز ہیں کہ جن کو اگر ہم نکال دیں تو باڈی کے جو فنکشنز ہیں ان میں سوائے جنسی عمل کی کمی کے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے انہی کو ختم کر کے
جو ہے نا وہ لائک ایک میل پاور کو، میسکولینٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جسم کی صحیح جو نشو و ارتقاء ہے وہ بھی روک دی جاتی ہے۔ اگر جو ہے وہ لائک جسم کے کسی اور گلینڈ کو اس طرح ضائع کر دیا تو شاید جو ہے وہ شخص ایک ٹیسٹیکل ریموو ہوئے والے شخص کی عمر بھی نہ پا سکے اور نہ وہ تندرست رہ سکے۔ اس لیے لائک ٹیسٹیکلز کو اتنی اہمیت دینا ایجنگ میں اینڈ اعادہ شباب میں جتنی دی جا رہی ہے وہ لائک اتنی بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ٹیسٹیکل جو ہیں وہ سیمن کی پروڈکشن اور ان کی ایجیکولیشن کا ایک آلہ ہیں۔ ان کی بناوٹ میں جو ہے وہ لائک سیلز، بلڈ اور باقی آرگنز، اسپیشلی وائٹل آرگنز کا بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جب ان میں خرابی واقع ہوتی ہے تو جو مردانہ اوصاف ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن ان پر قیام شباب، اعادہ شباب اور طویل عمری کے لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض جو ماڈرن سائنٹسٹ ہیں انہوں نے تو ٹیسٹیکلز کے جو ایکسٹریکٹس ہیں وہ کھلا کر مردانہ طاقت اور جنسی قوت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کو بھی ایسا سکسیس نہیں ملی۔ اور اس حقیقت کو بھی لائک نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جو مردانہ طاقت ہے، جنسی قوت ہے، اس کی خرابی صرف ٹیسٹیکلز کی خرابی سے نہیں ہوتی، اکثر نروائن ویکنس ہوتی ہے، اکثر جو ہے وہ مسلز کی ویکنس ہوتی ہے، ہارٹ کی ویکنس ہوتی ہے۔ تو جب اعصاب میں خرابی ہوگی تو پھر احساس مفقود ہوگا، جب قلبی ضعف ہوگا تو لائک خون کا دباؤ ختم ہو جائے گا، نتیجہ ظاہر ہے کہ اس لیے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر بے حد اہم ہیں اور ہر ایک پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ اور آٹھواں جو نظریہ تھا، آٹھویں جو تھیوری تھی وہ یہ فرینچ سائنٹسٹ کی تھی، چارلز ایڈورڈ براؤن کی، کہ جب انسانی جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان کا جوہر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ لائک یہ بھی کوئی سیپریٹ تھیوری تو نہیں ہے، بلکہ لائک پچھلی تھیوری کی طرح کا یہ ایک نظریہ ہے یہ۔ اور گلینڈز کی خرابی میں تمام گلینڈز کو سامنے رکھا گیا، جس میں جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، تناسلی جوہر یعنی سیمن، اس کو تیار کرنے والا جو گلینڈ ہے یعنی ٹیسٹیکلز، وہ بھی شریک ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ لائک ہاتھی اور اندھوں والا معاملہ ہے کہ جس کے سامنے جو شے بوقت تحقیق آ گئی وہ ایک مسئلہ بن کر نظریے کی صورت اختیار کر گئی، اور یہ کوئی نیا نظریہ بھی نہیں ہے۔ آیورویدک اور یونانی طب میں اس پر بہت اچھے طریقے سے ہمیں اس پہ ڈاٹا ملتا ہے۔ ہاں البتہ اس امر سے انکار نہیں ہے کہ جو ریپروڈکٹیو آرگنز کا ایسنس ہے، سیمن ہے، اس کی کمی بالکل بڑھاپے کی علامت ضرور ہے اور کوئی سبب نہیں ہے۔ نہ ہی دیگر اعضاء، جسم اور خلیات اور غدد اور خون کی درستی کا بغیر یہ جوہر تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی مرد پوری طرح صحت مند ہے جس کے جسم میں جو سیمن ہے اس کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ جس طرح لائک فیمیلز میں مینسٹریشن کی جو باقاعدگی ہے وہ اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ عورتوں کی صحت اپنے صحیح مقام پہ ہے، ٹھیک ہے۔ نوواں جو نظریہ ہے، نویں جو تھیوری ہے، وہ تو بری طرح ناکام ہوئی کہ لائک ڈاکٹر ویرونوف نے کیا کیا کہ سرجری کے تھرو لائک بڑھاپے سے واپس جوانی کی طرف لانے کی کوشش کی، منکیز کے وہ لگائے اس نے ٹیسٹیکلز بندوں کو، اور بے پناہ شوہر کی وجہ سے لائک یہ بندہ ہندوستان میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی اس نے ایک جو ہے وہ عمل سرجری کی بھی، اس کا بہت اچھا اثر پڑا، لیکن بعد میں وہ اثر بہت ختم ہو گیا، جلدی ختم ہو گیا۔ لیکن اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ انسان میں کوشش سے نا اعادہ شباب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی لائک باقی پچھلی دونوں تھیوریز کی طرح ٹیسٹیکلز کو بہت زیادہ امپورٹنس اس نے دی، اور اسی پہ اس نے ساری اپنی وہ ریسرچ لگائی۔ اس نے ایکچولی وہ گرافٹنگ والا عمل کیا کہ ایک آرگن ریموو کر کے کسی اور چیز کا آرگن لگایا، جس طرح پلانٹس میں ہم کرتے ہیں نا، تو اس نے وہ والا عمل کیا۔ تو پریکٹیکلی یعنی یہ بندہ واحد ہے جس نے کوئی کام کیا، باقی سب نے تھیوریز ہی پیش کی، پریکٹیکلی یہ واحد ایک پریکٹیکل عمل ہے کہ لائک وہ ہے کہ باقی کچھ کیا، بے شک فیل ہو گیا بٹ کیا تو ضرور، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت ساری خصلتیں بھی بدل گئیں جب مختلف حیوانات کے وہ انہوں نے پیوند لگائے، تو انسانوں میں بھی اس طرح تبدیلی، عادات اور وہ اسٹرکچرل چینجز کافی کچھ آیا۔ قدرت نے لائک اس سرجری کو کامیابی نہیں بخشی، بٹ لائک اس سے وہ ایک اعادہ شباب ناممکن ہے یہ چیز ثابت ہو گئی۔
اور اس طرح کنکلوژن اگر دیکھیں ماڈرن میڈیکل تھیوریز کا تو وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو اس میں کوئی بات شک والی نہیں ہے کہ جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس میں ان کی اپنے فن کی خدمت یا بزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے جس سے صحیح یا غلط طریقے پر بنے ہوئے انسان کی خدمت ہوتی ہے. اور انہی تحقیقات میں ایجنگ کے لیے بھی انہوں نے ایک کوشش تو کی ہے جس کے لیے ہر زمانے ہر ملک میں ڈفرینٹ ٹائپ کی تھیوریز آتی رہی ہیں, علیحدہ علیحدہ کوششیں کی گئی ہیں. اگرچہ ان سے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تاہم اس سے نئی معلومات, نئی راہیں جو کھل گئی ہیں, یہ تمام تحقیقات بہرحال ایک معالج کے لیے ضرور مفید ہے تاکہ وہ ماڈرن میڈیکل سائنس کے صحیح غلط تجربات, معلومات اور تحقیقات سے آگاہ ہو جائے اور اپنے لیے کام کرنے میں ایک صحیح راہیں قائم کر لیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس اور ان کی جو ریسرچز ہیں ابھی تک کی, ان میں سے کوئی بھی ایسی ریسرچ تھیوری نہیں ہے کہ جو کہ عیادہ شباب کے لیے مفید نہیں ہے. لیکن اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ ان کی جو ریسرچز ہیں ان سے بہت اچھے ریزلٹس بھی ہمیں ملے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹلی فلاپ ہوئی ہیں, فیل ہوئی ہیں, اچھے ریزلٹس ہیں بٹ ٹوٹلی کور نہیں ہوئی باڈی, یہ بات ضرور ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ہوپس ہو کہ ہمیں کافی کچھ کلیئر ہو جائے گا. ہم بات کریں گے نا قوت پہ, قوت کی حقیقت کیا ہے, انرجی کی حقیقت کیا ہے.